بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بہت سیدھا سادہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور ہر ذی فہم اس کے تعلق سے اچھی طرح جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور جب مجلس اہل علم کی ہو تو پھر ان کو بتانا ایسا ہوتا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ ابھی میں ملک معتصم صاحب سے ایک بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا قوال کو قوالی میں جب مزہ آتا ہے جب اس کو سننے والے بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو وہ جھوم کے گاتا ہے، پھر اس کی لے دیکھنے کی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ بھی آیا ہے کہ کم تعداد والے بڑی تعداد پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، وہ کسی اور موقع سے کہا گیا ہے۔ میں جب ابھی آج صبح میں نے خبر پڑھی کہ بلائیوں کی جامع مسجد کو بھی یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ وہاں بھی شیو لنگ برآمد ہوا ہے۔ شرف کو انورٹڈ کاما میں پڑھیے گا۔ اور ظاہر ہے کہ بلائیوں کی جامع مسجد بہت تاریخی ہے، وہاں بھی مغل گئے تھے، وہ مسجد دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو۔ تو جتنی تاریخی مساجد ہیں، شیو لنگ کا وہاں برآمد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ٹائمز آف انڈیا میں آج یہ خبر آئی اور پھر سوشل میڈیا پر چھا گئی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے الیکٹرانک چینل کیوں سے پیچھے رہتے، انہوں نے بساط بچھا دی اور اس کے اوپر اپنے مخصوص انداز میں جو ان کا ایک وتیرہ ہے، جو طریقہ ہے، جو اسٹائل ہے، کیونکہ یہ راشٹرواد کے نئے پروہت ہیں یہ اینکر حضرات، تو اب معاملہ جب دھرم کا آ جائے تو پھر ان کا وہ پروہت کا وہ انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 2 دن پہلے مہاراشٹر کی ایک عدالت میں سنگھ کے سابق کارکن یشونت شندے نے ایک حلف نامہ داخل کیا، اور اس حلف نامے میں انہوں نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا ہے یا الزام لگایا ہے کہ ماضی میں جو بھی بم دھماکے ہوئے ہیں ان کے پیچھے سنگھ کا ہاتھ ہے، اور یہ دھماکے بی جے پی کو جتانے کے لیے یا اس کے لیے ماحول بنانے کے لیے کیے گئے تھے۔ یہ یشونت شندے نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور اس نے اپنے حلف نامے میں اپنے وکیل کے ذریعے جو داخل کیا ہے اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ یہ وہ الزام ہے جو مختلف حلقے وقفے سے کہتے رہے ہیں، لیکن جب اندر کا کوئی آدمی اس طرح کی بات کہتا ہے تو اس کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی حقانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ان 2 دنوں کے اندر کسی چینل پر ہم نے اس تعلق سے کوئی بحث دیکھی؟ نہیں۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ بلقیس کا معاملہ آیا تھا، بلقیس کے معاملے پر جب پرینکا چترویدی جیسے کچھ لوگوں نے خاتون اینکرز کو شرم دلائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس موضوع پر بات آپ لوگ کریں گے، کئی دنوں کے بعد اس پر کہیں بحث ہوئی۔ لیکن انکتا کے معاملے پہ جو واقعہ پیش آیا، جس کو جلا دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے کیا رویہ ہے، میں صرف رویے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ صحافت ایک انبیائی مشن ہے، صحیفہ، صحافت، صحافی، جب انبیائی مشن سے کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ تو صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جس میں ایمانداری، دیانت، سچائی اس کے گلے سرسبد ہوتے ہیں، ان کے بغیر وہ نہیں مانی جاتی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صحافت کے ان تقاضوں کو ماضی میں یا آج بھی لوگ پورا نہ کر رہے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی تعداد کم ہوتی تھی، کبھی تعداد زیادہ رہی ہے، لیکن آواز، احتجاج، اختلاف کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، ان کو عزت بھی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ موجودہ جو صحافت ہے، یعنی صحافت کا لفظ اپنے آپ میں بڑا چھوٹا ہو گیا ہے، اس لیے کہ صحافت جب ہوتا تھا، جب یہ لفظ مراد لیا تھا تو اخبارات اور رسائل و جرائد کی صحافت ہی ہوتی تھی۔ اس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اس کا وجود نہیں تھا۔ تو بہت سینئر صحافی ہیں سعید سہروردی، انہوں نے میڈیا لفظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا جو میڈیا لفظ ہے یہ بہت وسیع ہے اور اردو میں اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، تو اگر میں کہیں کہیں میڈیا لفظ بولوں گا تو اس کا مطلب صحافتی ہوگا۔ یہ میں نے پہلو اس لیے پیش کیا آپ کے سامنے، 2-3 مثالیں ہزاروں ہیں۔ جب رام اور رحیم کا مسئلہ آتا ہے تب کیا رویہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں ان باتوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک حلقے کا یہ خیال ہے کہ کچھ سالوں سے اس جارحانہ، اس سفاکانہ، اس ظالمانہ اور یک رخی رویے میں پہلے سے اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کو سماج میں ہر سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے، ہر حلقہ محسوس کر رہا ہے۔ ایک دیوار کھینچ دی گئی ہے، ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، جس میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی جانبداری، ان کی طرفداری پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی، اشاروں میں بات ہوتی تھی، اب محسوس کی جانے لگی ہے، وہ دل پہ چوٹ بھی پہنچانے لگی ہے۔ خبریں پہلے بھی بکتی تھیں، یہ سوچنا کہ اب بک رہی ہیں یہ غلط فہمی کی بات ہے۔ میڈیا پہلے بھی نشانے پہ تھا، نہرو کے زمانے سے راجیو گاندھی کے زمانے تک کتنے بل آئے میڈیا کو کچلنے کے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، کتنے لوگ بل آئے۔ آج جو پریس کلب آف انڈیا ہے وہ نہرو جی کے داماد کے کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس بل کی مخالفت کی تھی جو راجیو گاندھی کے جو باپ تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمراں اور برسر اقتدار طبقے نے کبھی بھی میڈیا کی نکتہ چینی اور اختلاف کو پسند نہیں کیا ہے، تو اگر آج پسند نہیں کر رہا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ حکمرانوں کی حمایت کرنے کا جو رویہ ہے یہ بھی نیا نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب پیدا ہو گیا ہے، اس کی حدت میں، اس کی شدت میں، اس کی کمیت میں فرق ضرور ہے، لیکن نہیں تھا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ پرسیپشن غلط ہے کہ موجودہ جو صحافت ہے اس نے بہت سارے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جو مسائل ان کے ذریعے سے پیدا کردہ ہیں۔ سماج کے اندر نفرت، تشدد پسندانہ ذہنیت کو اکسانا، اس کو ترغیب دینا اور کسی معمولی واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ پہلے ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا۔ کہاں تک اس کی مثالیں دی جائیں، مثالیں دے کر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پہلو خان سے لے کر اور بلقیس تک تمام چیزوں کو دیکھ لیجیے، لیکن ایک بات قابل اطمینان ضرور ہے کہ ہمارے پرنٹ کا ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی اپنی روایات پر سختی کے ساتھ قائم ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ کئی اخبارات ہیں ایسے جن کی خبروں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز انکشافاتی چیز سامنے آتی ہے۔ میں اخبار کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ لیا جائے، لیکن انگریزی کے اخبارات ہیں۔ لیکن ایک تبدیلی ضرور ہوئی ہے کہ انگریزی اور ہندی کے اخبارات کے رویے میں فرق ہو گیا ہے، یعنی ہندی کے جو اخبارات ہیں وہ بھی اب اسی سمت کی طرف بہنے چل رہے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا نے اختیار کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک خبر آئی تھی کہ لنگایت فرقے کے جو گرو جی ہیں وہ ریپ کے ان پہ الزام لگا ہے، وہ گرفتار کر لیے گئے، گرفتار ہوئے۔ ہیڈنگ کو یا خبر سے کیسے کھیلا جاتا ہے وہ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک اخبار کی سرخی تھی کہ راہل گاندھی کے گرو فلانے صاحب گرفتار ہوئے۔ راہل گاندھی ان کے ساتھ کئی بار بیٹھ کے رونے، چونکہ ایک زمانے میں راہل کو بڑا جنون تھا ہر جگہ گھومنے کا، پھرنے کا، مندروں میں چکر لگانے کا، ان کے یہاں بھی کئی بار گئے، ان سے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی اور انہیں باہر آ کے کہہ دیا کہ یہ میرے دھرم گرو ہیں۔
چیزوں کو ایسے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. آپ کہیں گے کچھ اور ہوگا کچھ. آپ کے ذہن میں یہ خبر نہیں آئے گی کہ وہ لنگایت کا وہ گرفتار ہو گیا، یہ آئے گی کہ راہل گاندھی کا گرو تھا یہ. اچھا، تو راہل اس کا گرو، لیکن ما فوق الفطرت جس انسان کو ثابت کیا جا رہا ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. جب اندرا از انڈیا اور انڈیا از اندرا تھا تو یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی اور آج بھی یہی بات کہی جا رہی ہے. تو ہمارا جو میڈیا کا بڑا طبقہ ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے سماج کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. اس میں نفرت، خوف، دہشت کا تیزاب ڈال رہا ہے. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سول سوسائٹی جو ایک دیوار، مضبوط دیوار تھی، اس سول سوسائٹی کو بھی کنارے دیوار سے لگا دیا گیا ہے. کتنے لوگ اس کے جیلوں میں ہیں اور جو نہیں ہیں ان کا ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر ہے. اور اب تو ہم لوگوں پہ بھی مصیبت ہے. کتنے جرنلسٹ جیلوں کے اندر ہیں، کتنے پیرول پہ رہا ہیں، کتنوں کو نوٹس گئے ہوئے ہیں. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اب تو کچھ لکھتے ہوئے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، اندر کی بات ہے. لکھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا لکھیں اور کیسے لکھیں، کس کو لکھیں. اس لیے کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کوئی نظر نہیں آنے والا. پیٹھ تھپتھپانے والے، آپ کو آگے بڑھانے والے، جوش دلانے والے 1000 ہوں گے، لیکن جب آپ کسی آزمائش میں ہوں گے تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. جو لوگ آج ہیں یو پی اے کے تحت گرفتار ہیں، آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ تک معاملہ گیا ہوا ہے لیکن ان کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے. ارنب گوسوامی سپریم کورٹ چلے جائیں، امن چوپڑا چلے جائیں، ہو جاتی ہے. صدیق کپن آج تک ترس رہا ہے ضمانت کے لیے. بلقیس کو بھی سپریم کورٹ نے اسی بات پہ تو ڈانٹ اس کو تیستا سے کے معاملے میں کہ بھئی آپ نے ایک خاتون کی درخواست ضمانت کو 6 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا اور 2 مہینے سے آپ اس کو جیل میں رکھے ہوئے. تو عدالتوں کا رویہ اور میڈیا کا جو ایک بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، وہ نیریٹو عدالتوں کو متاثر کر رہا ہے. یہ بات سپریم کورٹ نے بھی کئی بار کہی ہے اور ڈانٹا بھی ہے. یہ لوگ سپاری کلر ہیں جو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اور سب سے جو سافٹ ٹارگٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ مائنورٹی ہے. لیکن مائنورٹی والوں کو یہ سوچنا کہ صرف ہم ہی ٹارگٹ پر ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. یہاں دلت اور آدی واسی جیلوں میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. وہ اپنی آبادی کے حساب سے ہوں، لیکن ان کے اوپر بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں. کیا میڈیا اس طرح کے مسائل کو اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو، رائی کو پہاڑ بنانا اور پہاڑ کو ذرے میں تبدیل کرنا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ اس کا رویہ ہے. ایک اصطلاح ان دنوں میں یعنی 2014 کے بعد ایک اصطلاح اور وجود میں آئی ہے. میں اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند نہ آئے. اور یہ اصطلاح ہمارے اس دور کے جو سب سے مقبول صحافی جو ہیں رویش کمار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں نے ایجاد کی ہے. یہ بات میں ہو سکتا ہے کہ ان کی بات صحیح. اور اب وہ عام طور سے لوگ بولتے ہیں کہ گودی میڈیا کیا ہوتا ہے، یہ گودی میڈیا کسے کہتے ہیں، گودی میڈیا کا مطلب کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں. مطلب کیا مودی سر کی حمایت کرنا، اس کی پالیسیوں کی حمایت کرنا، کیا یہی ایک کسوٹی ہے گودی میڈیا کی؟ اس کی حمایت نہ کرنا تو وہ سچا صحافی ہو گیا؟ یہ پرسپشن بہت غلط ہے. اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہر میڈیا والا گودی میں بیٹھا ہوا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی کمیونسٹ پارٹی کا آرگن ہے تو کیا اس میں کمیونسٹ پارٹی کے نظریے کے، اس کے اصولوں کے، اس کی پالیسی کے خلاف مضامین آ سکتے ہیں؟ اگر تحریک اسلامی کے جو آرگن ہے تو کیا اس میں کمیونسٹ پارٹی کی حمایت میں آرگن آ سکتے ہیں؟
یا اس میں اسی تحریک اسلام کے خلاف مضامین آ سکتے ہیں؟ ایک تو آ جائیں گے، لگاتار تو نہیں آ سکتے. آپ ایکشن لیں گے، شوکات نوٹس جاری کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، جو بھی ذمہ دار ہوئے. یہ چیز، اور یہ اس کو آپ وفاداری کہہ لیں، اس کو اصول پسندی کہہ لیں، آپ کوئی بھی نام دے دیں، لیکن ہر ایک کی کہیں نہ کہیں وفاداریاں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اور اسی وفاداری کو آپ نے گودی میڈیا کا نام دے دیا ہے. تو میں بھی گودی میڈیا کا حصہ ہوں. میں ایک نظریے کے تحت کام کرتا ہوں، میرے کچھ اصول ہیں، میں ان اصولوں کے تحت جو ہے صحافت اپنی کرتا ہوں. تو کیا میں بھی یہی کہلاؤں گا؟ میرے یہ اب رویش کمار صاحب نے اس معاملے کو دیا. میں رویش کمار صاحب کے جب یہ NDTV بکنے کو ہوا تو ایسی صفحے ماتم چھپ بچ گئی پوری ملت میں، کمیونٹی میں، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ جس طرح کے ریئیکشن آئے کہ ہائی اب کیا ہوگا، ایک ہی تو تھا وہ بھی چلا گیا، اب کون ہماری بات کہے گا، کون کیا کرے گا. اس طرح کے سوشل میڈیا پہ سینکڑوں کمنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے. رویش کمار اب کیا کریں گے، نوکری کریں گے یا پرسن واجپئی کی طرح وہ بھی کوئی اپنا YouTube چینل کھولیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سڑک پہ اینکرنگ کر لوں گا. جذباتی طور پر بڑی اچھی بات ہے کہ میں سڑک پہ کھڑے ہو کے خبریں پڑھ لوں گا، اچھی بات ہے، انہوں نے یہ بات کہی. پریس کلب آف انڈیا میں ایک پروگرام ہوا تھا، NDTV سے 150 سے زیادہ کارکن نکالے گئے تھے NDTV سے، جس میں وہ کام کرتے ہیں. وہاں ایک احتجاجی جلسہ ہوا. رویش کمار بھی پریس کلب کے ممبر ہیں. تو یہ ہوا کہ یہ 150 لوگوں کو جس طرح سے بے روزگار کر دیا گیا، یہ بڑا غلط ہے، آئیے اس پہ احتجاج کرتے ہیں. پرسن کمار واجپئی بھی تھے، آشوتوش بھی تھے، بہت سارے جرنلسٹ تھے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، میں بھی وہاں شریک تھا. رویش کمار نہیں آئے. رویش کمار کا کوئی پروگرام بھی نہیں آیا اس کے اوپر، ان کا کوئی بیان بھی نہیں آیا. ابھی پچھلے دنوں رویش کمار صاحب نے کوئی ایسی رپورٹ دی، میں ان کے اوپر تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کی بھی حدیں ہوتی ہیں، وہ ان حدوں سے نہیں گزرتا. وہ تو کچھ دیوانے ہیں جو ہر حد کو پار کر جاتے ہیں، جس میں سے کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نہیں آئے. یہ سوال واجب تھا نا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ تو بہت حق گو صحافی ہیں، لیکن اس وقت ان کی وفاداریاں اپنے چینل کے ساتھ تھیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھی جو نکالے گئے تھے. تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ان لمیٹیشن سے کوئی بھی باہر نہیں جاتا، کوئی کتنا بڑا بھی جرنلسٹ ہو. اچھا، پھر ایک بات یہ ہے کہ ہم ذرا میڈیا کی مجبوری کو بھی سمجھیں. میڈیا کو لان تان کرنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے. یہ کیسے چلے گا؟ اسے کون چلائے گا؟ پیسہ چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جس نے کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہے اس کی واپسی کیسے ہوگی؟ یہ سوال ہے نا. ان کے ان سوالوں کا جواب سرکار دیتی ہے کہ ہم کریں گے. یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. جہاں گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوگا وہاں ایسے ہی ہوگا. یہ اسٹیٹ اور آپ کا جو کارپوریٹ اور پرائیویٹ کمپنیاں، یہ نیکسس ہے. اس نیکسس میں میڈیا ہے. ڈکٹیٹ کہاں سے ہوتا ہے، کون کرتا ہے، کون امپلیمنٹ کرتا ہے، یہ اس میں جواب موجود ہے. اسٹیٹ ہوتی ہے. آپ بھی دیکھیے کہ پرسن واجپئی نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا. یہ جو ہے ہمارے بابا کیا ہے، رام دیو یادو بابا، تو انہوں نے اس سوال پہ کتنا برا مانا تھا. انہوں نے اس کے ہیڈ بند کر دیے. صبح کو آپ کو خبریں ملی کہ پرسن واجپئی صاحب وہاں سے رخصت کر دیے گئے ہیں. ان کے چینل کے چلانے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کریں. اب یہ بات کہی تو کہتے ہیں نہیں انصاف کی بات کریں. ہمارا انصاف کا معیار الگ ہے، ان کا انصاف کا معیار وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. کسی نے کروڑوں روپیہ اس میں لگایا ہے، وہ آپ کے مفاد کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے کیوں کام کرے گا؟ یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیا ہے؟ ہم نے یہ میدان کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس کا جواب تو ہمیں دینا چاہیے نا. کس نے روکا ہے ہمارا ہاتھ کسی اچھے چینل کو قائم کرنے میں، کسی اچھے اخبار کو کرنے میں؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارا اپنا اردو کے اخبارات نہیں ہیں ہمارے، وہ بھی کارپوریٹ چلا رہے ہیں. اور ہم ان سے یہ چاہیں گے اردو اخباروں میں بھی سڑاند ہے.
وہ بھی سڑے ہوئے ہیں. میں بھوگی ہوں، میں نے بھگتا ہے. میں نے ایک صاحب کے تعلق سے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ چھاپی، تو ان کے جتنے اندھ بھکت تھے سب سوشل میڈیا پہ لگ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قاسم سید ہمارے ان سے 2 کروڑ روپے لینے آیا تھا، وہ انہوں نے دیے نہیں، اس لیے انہوں نے یہ خبر لگا دی. تو اندھ بھکتوں کی فوج بھی سب طرف ہے. معاف کیجیے گا، ہمارے علماء حضرات کی بھی ہے، ہماری جماعتوں کی بھی ہے، ہماری تحریکوں کی بھی ہے، ہماری NGOs کی بھی ہے، سب کی ہے. ذرا سی کوئی چیز ایسا دوڑ پڑتی، یہ دیکھے بغیر کہ کیا ہے اور کیا نہیں. کئی بار اس طرح کے الزامات میرے اوپر لگے ہیں کہ صاحب یہ کام کرنے کے لیے وہ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا. ایک بہت بڑے لیڈر پردھان منتری سے ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے، ہم کو خبر ملی، ہم نے دوسرے دن خبر دے دی، تو بس شروع ہو گیا. کئی دن تک اللہ ماشاء اللہ چلتا رہا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں شکایتوں کے بجائے ان کا ہم ازالہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا ہم متبادل کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں یہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ان کو برا بھلا کہنے سے ہم اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اس کو تسلی دے سکتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی غبار نکال کے کچھ چین کی نیند سو سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ہمیں ان سے تعلقات قائم کرنا چاہیے، ہمیں ان سے روا روی والا معاملہ رکھنا چاہیے. اس کے باوجود بھی وہ وہی کریں گے جو انہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا ایجنڈا سیٹ ہے، ان کا نیریٹو سیٹ ہے. ان کو نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے کتنی چیزیں موجود ہیں. بائی ED CBI فلانا، یہ وہ کتنے چینلوں پہ چھاپے پڑے ساؤتھ میں، آپ لوگ جانتے ہیں. جو نہیں سنے گا اس کا کیا ہوگا وہ سب کو پتہ ہے. یا تو اس حشر کے لیے تیار رہے آدمی، تو وہ ایمان تو بھائی یہ صاحب ایمان کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے پاس تو ہوتا نہیں. تو ترغیب اور ترہیب اور دھمکی، یہ تمام چیزیں اب ہمارے موجودہ میڈیا کا ایک حصہ ہو چکی ہیں، اور ہمیں اس کے ازالے کی سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے. تبھی ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. یہ موبائل ایک خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میڈیم ہے، اس کو استعمال کیا سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہو، ان کی تربیت ہو. لوگوں کی جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ورکشاپ کروائیے، ان کی رہنمائی کیجیے، ان کی مدد کریے اور ان کی حوصلہ افزائی کریے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو خلا ہے بیچ میں، یا جو ہماری شکایتیں ہیں، ان شکایتوں کو دور کرنے کے جو پلیٹ فارم ہم کو میسر ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے اپنے ان دکھوں کا، اپنے ان پریشانیوں کا، ان تکلیفوں کا، ان چیلنجوں کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہم ایک متبادل فراہم کر سکتے ہیں. آج جماعت اسلامی نے اپنی پریس کانفرنس میں عدلیہ کے اوپر بات کہی تھی کہ جو جوڈیشل سسٹم موجودہ ہے اس میں انصاف نہیں مل رہا ہے. میڈیا ایک ایسا فورم تھا جہاں انصاف کی توقع ہوتی تھی، اس لیے کہ میڈیا جو ہے وہ سرکار کے اور عوام کے درمیان ایک رابطے کی کڑی ہے. وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ عوام کو کیا شکایتیں ہیں، کیا پریشانی ہے. وہ کمیونیکیشن ختم ہو گیا ہے. تو ہمیں جو متبادل میسر ہیں، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، ہم انہی سے کام لے کر اپنی ان تکلیفوں کا، ان پریشانیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. آج کے ہمارے مہمان برادر قاسم سید صاحب، جو بہت معروف صحافی ہیں اور آج کے اس پروگرام میں موجود ذمہ داران جماعت اور دیگر شرکاء، نوجوان دوستوں، میڈیا کے سلسلے میں ہم نے ایک بہت ہی تجربہ کار ساتھی سے صورتحال
کا ایک اندازہ ہم کو ہوا ہے، اور جمہوری نظام حکومت میں میڈیا کی جو اہمیت اور رول ہے وہ ہم سب پر واضح ہے کہ چوتھا ستون میڈیا کو کہا جاتا ہے، جس سے جمہوری نظام مضبوط ہوتا ہے، اس کی ویلیوز کی حفاظت ہوتی ہے، عوام کی باتیں اور جذبات اور ان کی ضروریات حکومت تک کنوے کی جاتی ہیں، اور حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، نگاہ رکھی جاتی ہے، مشورے دیے جاتے ہیں۔ یہ میڈیا کی اصل ذمہ داری ہے۔ لیکن اس وقت جیسا کہ بتایا گیا ہے، میڈیا کا ایک بڑا حصہ اپنی ذمہ داری سے ایک طرح سے سبکدوش ہو گیا، اس نے سرنڈر کر دیا ہے۔ وہ ایک طرح سے حکومت کا ایک ماؤتھ پیس بن گیا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اب حکومت سے سوال کرنے والا، حکومت کی کمیوں کی نشاندہی کرنے والا اور حکومت کے غلط اقدام پر حکومت کو ٹوکنے والا میڈیا اب ایک بہت تھوڑا حصہ رہ گیا ہے، اور لیکن وہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن بڑا حصہ 95% آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تقریباً یا تو حکومت کے تابع ہو گیا ہے یا حکومت سے ڈر کر خاموش ہو گیا ہے۔ لیکن اس دور میں جو سوشل میڈیا اور الٹرنیٹ میڈیا جو ہم کو میسر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ کسی حد تک ہمارے لیے مددگار ہے۔ تو ان حالات میں جب میڈیا کا ایک بڑا حصہ اپنی بنیادیں کھو چکا ہے، اپنی ذمہ داری سے ایک طرح سے الگ ہو چکا ہے، اور حکومتوں کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برابر ہر اس چیز کو دبانے اور کچلنے، خاموش کرنے کی کوشش ہے جو اس کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں عوام کیا کرے اور ہم لوگ کیا کریں، یہ ایک سوال ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آج کا جو میڈیا ہے، جس کو مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں، اور سوشل میڈیا بھی، وہ ایک کاروبار بن گیا ہے۔ وہ اب کوئی مشن نہیں رہا، وہ کوئی پروفیشن نہیں رہا، بلکہ ایک کاروبار ہے۔ اور وہ کاروبار یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ چیز دکھائی جائے، وہ چیز سنائی جائے، وہ چیز پڑھوائی جائے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اور آج کل کی ٹیکنالوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ٹیکنیک ہے جس کا استعمال یہ تمام ڈیجیٹل میڈیا کرتے ہیں۔ وہ ٹریک رکھتے ہیں کہ کون شخص کس طرح کی خبریں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پسند کر رہا ہے۔ تو اب آپ کو وہی چیزیں ملیں گی آپ کے سوشل میڈیا میں، آپ کے موبائل پر وہی چیزیں آئیں گی جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے، یعنی آپ کو وہی چیزیں ملیں گی جسے آپ پسند کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہندوتوا اور نفرت کی جو نظریہ ہے، اس کے جو ہم نوا ہیں، ان کو وہی چیزیں مل رہی ہیں، اور ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اس نئی تبدیلی نے ایک قسم کا گھیٹوائزیشن پیدا کر دیا ہے۔ جس طرح لوگ الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں، مسلمان الگ علاقے میں اور دوسرے برادران وطن الگ علاقے میں، یہ گھیٹوائزیشن میڈیا میں بھی آ گیا، اور اس میں ٹیکنالوجی مددگار ہو گئی کہ آپ کو وہی دکھایا جائے گا، وہی سنایا جائے گا جو آپ پسند کر رہے ہیں، اور اسی میں آپ بالکل انتہا اور ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نفرت کا جو ایجنڈا ہے اور نفرت پھیلانے کی جو کوششیں میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں، اس کے تیزی سے بڑھنے میں اس فیکٹر کا بھی ایک بہت بڑا دخل ہے۔
کہ ان کو اسی طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں اور وہ اس میں پختہ تر ہوتے جا رہے ہیں. جن کو نفرت کی چیزیں سنائی اور دکھائی جا رہی ہیں, جنہوں نے پہلے کبھی پسند کیا ان کو وہی چیزیں بار بار مل رہی ہیں اور اس سے وہ اور زیادہ پختہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اس تبدیلی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو کچھ بھی ہم ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کریں اس میں یہ پہلو بہت اہم ہے. میں اس موقع پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں یہاں مرکز میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ورکشاپ ہوا اور اس میں ہم نے کچھ مین اسٹریم میڈیا کے ایکسپرٹس کو بلایا. ان میں ایک بہت ہی تجربہ کار ہندی میڈیا کے صحافی, بہت سینئر صحافی, امر اجالا اخبار آپ جانتے ہیں, اس کے ایڈیٹر رہے مسٹر شکلا, وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہ ہمارے ساتھ رہے اس سیشن میں. اور اس کے بعد جب انہوں نے گفتگو کی آخر میں, تو جو باتیں انہوں نے کہی وہ ہم سب کے لیے بہت ہی ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے والی ہیں اور امید دلانے والی بھی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں جان بوجھ کر منصوبے کے ساتھ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ بات صحیح ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے آگے فرمایا کہ اس مہم میں بہت سے ایسے لوگ بھی شریک ہیں جو صرف اس وجہ سے شریک ہیں کہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صحیح جانکاریاں نہیں, ان کو صحیح ریسورس سے صحیح معلومات نہیں مل رہی ہیں, اس لیے وہ بھی اسی مہم میں شامل ہو گئے ہیں یا اسی طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا آخر میں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں. لیکن آج جو یہاں 2-2.5 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے گزارے اور مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ میں اب تک سوچ رہا تھا آپ لوگ اور اسلام اس سے الگ چیز ہے. اور یہاں بیٹھ کر میری یہ رائے پختہ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو, ہمیں انہوں نے نصیحت کی اس پروگرام میں کہ آپ یہ کام بہت تیزی سے اور محنت سے کریے کہ لوگوں تک صحیح جانکاریاں پہنچیں, لوگوں تک صحیح معلومات پہنچیں. لوگوں تک صحیح معلومات پہنچیں گی تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس معلومات کی بنیاد پر اس نیگیٹو پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنیں گے, بلکہ وہ آپ کی معلومات کی بنیاد پر کم سے کم ایک توازن کا رویہ اختیار کریں گے, ایک بیلنس رخ اختیار کریں گے. تو بہت ہی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کے اس پروگرام میں شریک ہونے سے پہلے میری بھی یہ کیفیت تھی, لیکن اب میری رائے بدلی ہے اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ, یہ بہت اہم کام ہے, جن لوگوں تک صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی ہیں ان تک صحیح معلومات پہنچانے کا نظم کریں, اور خاص طور سے میڈیا میں جو لکھنے والے لوگ ہیں ان تک. اب ایک سوال یہ ہے کہ جو میڈیا کا بڑا حصہ ہمارا مخالف ہو گیا ہے یا حکومت کا ہم نوا ہو گیا ہے, کیا ہم اس کو ایک دم چھوڑ دیں یا اس سے کوئی رابطہ اور تعلق نہ رکھیں, یا اس میں بھی کوئی ایسا پہلو تلاش کریں کہ وہاں بھی جو کچھ اسپیس اویلیبل ہے اس اسپیس کا ہم استعمال کریں. ایک بات اس میں یہ عرض کرنے کی ہے کہ اس میڈیا میں بھی بہت سے لوگ انفرادی حیثیت میں اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ اس ادارے کی پالیسیز کے تحت اور دباؤ میں کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہمارا ان سے رابطہ ہو تو وہ جہاں ان کو موقع ملے گا اور جہاں ان کو کوئی نہ کوئی گنجائش نظر آئے گی وہ صحیح بات بھی اپنے انداز میں یقیناً بہت کھل کر تو نہیں لیکن پیش کر سکیں گے. تو ہمارا رابطہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی جو لوگ ہیں ان سے ہونا چاہیے, اور جو ہمارے خلاف مسلسل لکھ رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
یقیناً وہ کسی ایجنڈا کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان سے ملیں، بات کریں، ان تک صحیح معلومات پہنچائیں تو ان کے رویے میں بھی کسی درجے میں ایک مثبت اور پازیٹیو تبدیلی آنے کا امکان ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس صورتحال کو بہت سنجیدگی سے اس پر غور کرتی ہے اور اپنے منصوبے میں اس کا خیال رکھتی ہے، اور ہم نے پچھلے 2 میقاتوں سے 4 سال کی میقات ہوتی ہے، جب ہم منصوبہ بناتے ہیں، پالیسی پروگرام بناتے ہیں، تو اس میں ایک پروگرام یہ شامل کیا گیا ہے کہ ہم اچھے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو میڈیا کے میدان میں، اعلیٰ جو میڈیا کے ادارے ہیں ان میں ٹریننگ دلوائیں گے تاکہ وہ مین اسٹریم میڈیا میں جگہ پا سکیں اور مین اسٹریم میڈیا میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تو 3 ایریاز جماعت اسلامی ہند نے آئیڈینٹیفائی کیے، اور ان میں ایک لا، قانون، وکلاء کی ضرورت ہے، ایک اچھے معیاری وکلاء کی تیاری، تو قانون کے میدان میں اچھے نوجوانوں کی تیاری، ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ہمارے نوجوان آئیں اور ملک کی پالیسی بنانے اور پالیسی کے نفاذ میں وہ اہم رول ادا کریں، اور تیسرا اہم جو شعبہ اور میدان ہے وہ میڈیا میں نوجوانوں کی ٹریننگ۔ تو آج ہم ٹریننگ شروع کریں گے، آج اچھے نوجوانوں کو ہم اس اچھے اداروں سے ٹریننگ دلا کر اور میدان میں اتاریں گے، تو آج کے 10 سال کے بعد وہ اونچی پوزیشنز میں پہنچ کر کوئی نہ کوئی اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جماعت اسلامی ہند اپنے منصوبے میں اس پروگرام کو رکھتی ہے اور کوشش بھی کرتی ہے۔ ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا جو افورڈیبل میڈیا ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ایک بڑا چینل نیشنل لیول کا آپ قائم کریں، کیوں نہیں آپ نیشنل لیول کا کوئی بڑا اخبار شروع کریں؟ تو یہ سوال ہر بار آتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس ماحول میں کوئی بڑا چینل شروع کرنا، اس کو چلانا یا کسی بڑے اخبار کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حکومتوں کا رویہ اور پھر اس کے لیے جو فائنینشیل جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور جس طرح کا پورا سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں اتنا آسان کام نہیں ہے، اور جن لوگوں نے قائم کیا ہے وہ کتنی مشکل سے چلا رہے ہیں یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جو آج کل کا الٹرنیٹ میڈیا ہے، ڈیجیٹل پورٹلز، نیوز پورٹلز، ویوز پورٹلز، یہ بڑی تعداد میں لوگ قائم بھی کر رہے ہیں، اور جو قائم کر رہے ہیں ان کو سپورٹ بھی کریں، ان کی مدد کریں۔ خود جماعت بھی اور جماعت کے ہم خیال افراد بھی بہت سارے ایسے پورٹلز چلا رہے ہیں۔ ہمارے مرکز میں بھی india tomorrow.net کے نام سے انگلش اور ہندی میں ہم لوگ ایک پورٹل 2013 سے وہ جاری ہے، الحمدللہ اب کافی بہتری اس میں آ رہی ہے۔ تو ایسے اور بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں میں ہم معاون اور مددگار بنیں۔ ایک اور چیز جو جماعت اسلامی ہند میڈیا کے سلسلے میں محسوس کرتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا ایک پورے ملک میں ایک نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایسے نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کر سکتے ہیں جس کو آج کل کی میڈیا کی زبان میں سٹیزن جرنلسٹ اور سٹیزن جرنلزم کہا جاتا ہے، کہ آدمی اپنے میدانوں میں کام کرتے ہوئے، جس کا میڈیا کے میدان میں ذرا ذوق ہے، وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو ایک میڈیا کے اینگل سے آبزرو کرے اور اس معلومات کو، ویڈیو کو، آڈیو کو یا کوئی اور چیز جو ہے وہ متعلقہ کسی میڈیا ہاؤس کو وہ ٹرانسفر کرے، تو اس سے جو گراؤنڈ سے جو سٹوریز ملتی ہیں اس سے آپ کو ایک پوری تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ سٹیزن جرنلسٹ کی تیاری جو ہے یہ ہماری نگاہ میں ایک بڑا اہم کام ہے، اور الحمدللہ اس کی تیاری بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ نیوز ایجنسیاں جو ہیں جن سے عام طور پر اخبار اور میڈیا نیوز لے کر پبلش کرتے ہیں، ان کا حال بھی وہی ہے جو میڈیا کا حال ہے، لہذا اس بات پر غور کیا جانا چاہیے، اور جماعت اسلامی ہند اس بات پر بھی غور کر رہی ہے اور اپنی حد تک کوشش بھی کر رہی ہے کہ
ہم اپنے نیٹ ورک کا پورا استعمال کر کے ایک الٹرنیٹ نیوز ایجنسی بننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے نیوز کلیکٹ ہو فیلڈ سے اور وہ کہیں پر جمع ہو اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ صحیح معلومات لوگوں کو فراہم کرنے کا کوئی نظم کریں، جیسا کہ میں نے ابھی شکلا جی کے حوالے سے یہ بات کہی، تو ایک ایسی الٹرنیٹ نیوز ایجنسی آسانی سے بنائی جا سکتی ہے، بن سکتی ہے. چھوٹے پیمانے پر آپ اس کی شروعات کریں تو، اور چونکہ ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک پورے ملک میں ہے اور مسلمانوں کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس میدان میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو اس سے کنیکٹ کر کے ہم ایک الٹرنیٹ نیوز ایجنسی کی شکل آہستہ آہستہ نیچرل طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں جو اس وقت، چونکہ سوال بھی یہاں آیا تھا کہ اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے حالات ناسازگار ہیں، لیکن انہی حالات میں جو بھی اسپیس موجود ہے، جو بھی راستے موجود ہیں، ان کو پوری طرح سے ہم ایکسپلائٹ کریں، پوری طرح سے استعمال کریں اور بنا مایوسی کے ہم ان حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. اور میڈیا اس کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً حالات جو ہے بہت چیلنج اور بہت ہی زیادہ اندیشے والے حالات ہیں، لیکن مایوسی کی وجہ نہیں. ہمیں جو کچھ ہمیں اسپیس ابھی موجود اور اویلیبل ہے اس کو ہم پوری طرح سے استعمال کریں. میں آج کے ہمارے مقرر جناب قاسم سید صاحب کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا بھی کہ میڈیا جیسے ایک اہم موضوع پر ہم نے یہاں کچھ دیر گفتگو کی، اور اس میں ہم سب کے لیے جو کچھ کرنے کی چیزیں ہیں اس پر ہم مزید غور کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.